کو دیکھا تک نہیں ہے. وہ ماں جس کی ممتا کی مثالیں دی جاتی ہیں، جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کے تکلیف اٹھاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی ضعیفہ نے آ کے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھے تانے دیتا ہے، مجھ سے بدتمیزیاں کرتا ہے، اب اسے بلا کے ڈانٹ دیں. حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کو بلایا، 1 کلو کا پتھر اس کے پیٹ میں باندھ دیا اور کہا کہ خبردار پتھر کھلنے نہ پائے. 1-2 گھنٹے میں اس کی حالت غیر ہو گئی. وہ ہاتھ جوڑ کے سیدنا فاروق اعظم کے پاس کھڑا، سرکار اب کوئی خطا نہیں ہوگی، اس پتھر کو میرے پیٹ سے جدا کر دیں، میں چل نہیں پا رہا، میں بیٹھ نہیں پا رہا، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی. عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سوچ ایک پتھر تیرے پیٹ میں نے باندھ دیا، تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیری ماں نے تیرا بوجھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں سنبھالا ہے. سوچ اس کی عظمت کیا ہوگی، سوچ اس کی شان کیا ہوگی، سوچ اس کا مقام کیا ہوگا. مگر میرے دوست، ماں کی موت کے بعد کتنا وفادار بیٹا ہو، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 6 سال کے بعد ہم اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں. جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، ہم اس کی موت کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس باپ کو بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وقت کا مرہم ہر زخم کو بھر دیتا ہے. بیوی کی محبت کم ہو جاتی ہے موت کے بعد. اکلوتا بیٹا مر جائے ہم کچھ سالوں کے بعد بھول جاتے ہیں. مگر میرے حسین، کیا کشش تیری محبت میں ہے، کیا نشہ تیرے پیار میں ہے، کیا نشہ تیرے عشق میں ہے. 1400 سال ہو گئے، تیری محبت کم نہیں ہو رہی. 14 صدیاں گزر گئی، تیرا عشق کم نہیں ہو رہا. ہم نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارا تیرا تو خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، ہمارا تیرا تو کوئی خونی تعلق بھی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ تیری محبت کم نہیں ہوتی. میرے دوست محرم کا چاند دکھتے ہی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے گھروں میں شہادت نامہ لے کے بیٹھی ہیں. کبھی اصغر کا ذکر آیا ہے تو آنکھیں بھیگ گئی، اکبر کی جوانی کا قصیدہ پڑھا ہے تو آنکھیں بھیگ گئی، قاسم سے 22 سال کے جوان کا کہ لاشے کے بارے میں تصور کیا ہے تو آنکھیں بھیگ گئی. میری بیٹیاں دوپٹوں سے اپنے آنکھوں کو پوچھتی جاتی. حسین تجھے سلام، اکبر تجھے سلام، اکبر تجھے سلام، قاسم تجھے سلام، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سلام، اصغر کی مظلومیت کو سلام، سکینہ کی پیاس کو سلام، ام رباب کی آہوں کو سلام، ام لیلا کی خشک آنکھوں کو سلام. یہ بیٹیاں روتے روتے حسین کا ذکر کر رہی ہے. خطیب منبر پہ بیٹھا ہے، حسین کا ذکر کر رہا ہے. عباس رضا جیسا عاشق اہل بیت مائک پہ کھڑا ہے، حسین کا ذکر کر رہا ہے. دائیں یا حسین ہے، بائیں یا حسین ہے، آگے یا حسین ہے، پیچھے یا حسین ہے. فلک کے چاند ستارے حسین حسین کہتے ہیں، یہ ان کی نظارے حسین حسین کہتے ہیں. زمین کی پستیاں حسین حسین کہتی ہے. ہر آنکھ میں حسین کا غم ہے، ہر دل میں حسین کی محبت دل بن کے دھڑکن کی طرح دھڑک رہی ہے. کیا رشتہ تیرا حسین سے ہے، کیا تعلق تیرا حسین سے ہے. باپ کو بھول جانے والا حسین کو بھولنے کو تیار نہیں ہے، ماں کو بھول جانے والا حسین کو بھولنے کو تیار نہیں ہے، بیوی کو بھول جانے والا حسین کو بھولنے کو تیار نہیں ہے. میں نے بریلی کے رضا سے پوچھا، اے عشق محبت کے تاجدار، تو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اے ساتات کی محبت کا سبق تو نے پڑھایا ہے، آل رسول کی تعظیم کا طریقہ تو نے سکھایا ہے. اے دنیا میں اس صدی میں بڑے بڑے جیارے ملیں گے، بڑے بڑے عاشقان اہل بیت ملیں گے، مگر رضا کی محبت کا ڈھنگ الگ ہے، رضا کی محبت کا رنگ الگ ہے. بند کمرے میں نہیں بلکہ بیچ بازار میں ایک سیدت کو پالکی پہ بٹھا کے گانا لگانے کے لیے
احمد رضا کا کلیجہ چاہیے. سینوں سے کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم باپ کو بھول گئے، ماں کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، بچوں کو بھول گئے، مگر یہ قوم حسین کو بھولنے کو تیار نہیں ہے. گنہگار ہے مگر حسین سے عشق ہے، بدکار ہے حسین سے عشق ہے. تو اعلیٰ حضرت نے محبت کے پیرائی میں جواب دیا. اس کی وجہ ہے ماں کو بھول گئے، باپ کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، بچوں کو بھول گئے، مگر حسین کو بھول نہ سکے. اس کی وجہ ہے، میں نے کہا بریلی والے وجہ تو بتاتے جائیے. فرماتے اعلیٰ حضرات ماں کی محبت جان ہے، باپ کی محبت جان ہے، بیوی کی محبت جان ہے، مگر حسین کی محبت ایمان ہے. بھول سکتے ہیں، وقت آیا تو اپنے وجود کو بھول سکتے ہیں، مگر حسین کا عشق ہم قیامت تک نہیں بھولیں گے. زندہ ہے تو حسین حسین کر رہے ہیں، جن دنیا سے جانے والے ہوں گے تو حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے. وہ کوئی اور ہوگا جو قیامت میں کسی اور کا نعرہ لگا کے اٹھے گا. ہم تو وہ حسینی ہیں کہ قیامت میں بھی یا حسین کہتے ہوئے. سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ یزید کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سیدہ رابعہ بصریہ نے مسکرا کے فرمایا کون یزید؟ کیسا یزید؟ کہاں کا یزید؟ میں کسی یزید کو جانتی ہی نہیں. کربلا والا یزید، شہیدوں کو ستانے والا یزید. سیدہ رابعہ بصری فرماتی ہیں الحمدللہ مجھے غم حسین سے فرصت ہی نہیں ہے. عشق حسین سے فرصت ہی نہیں ہے. 24 گھنٹہ حسین کا عشق ہے، 24 گھنٹہ حسین کی محبت ہے. مجھے حسین کے سوا کوئی سوجھتا ہی نہیں ہے. حسین کے عشق سے، حسین کے پیار سے اگر چھٹی ملے تو اور کسی کے بارے میں سوچوں. یہ حسین کا عشق ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، یہ حسین کا عشق ہے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، یہ حسین کا عشق ہے جو کائنات پہ ایسا چھا گیا ہے. یہ آفتاب ہے جو نکلتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، یہ چاند ہے شام کو نکلتا ہے صبح ڈوب جاتا ہے. مگر حسین کی محبت کا سورج جب سے نکلا ہے نہ کہیں ڈوبا تھا، نہ آج ڈوبا ہے، نہ قیامت تک ڈوبے گا. اور یاد رکھنا حسینیت سب کچھ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ حسین سے اتنی محبت کیوں ہے؟ حسین سے اتنا پیار کیوں ہے؟ حسین سے اتنا عشق کیوں ہے؟ رسول پاک صاحب لولک سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت مولا کائنات کے مکان پہ نبی آئے، علی جھوم رہے ہیں. نبی آئے، فاطمہ شادمہ ہو گئی. نبی آئے، امام حسن کا موڈ بن گیا. نبی آئے، حسین پاک مسکرانے لگے. مصطفیٰ فرماتے علی میرے قریب آؤ. علی قریب آئے، رسول نے علی کو اپنے دائیں بازو بیٹھا لیا. فاطمہ تم بھی آؤ. حضرت سیدہ آئی، رسول نے بائیں بازو بیٹھا لیا. حسن تو بھی آ جا. نبی نے دائیں زانوں پہ حسن کو بیٹھا لیا. بیٹا حسین تو بھی آ جا. رسول نے بائیں زانوں پاک پہ حسین کو بیٹھا لیا. توجہ چاہوں گا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بیچ میں رسول. تبھی تو بیگم شاہ وارسی عشق و محبت کی وجدانی کیفیت میں کہتے